رضا رضا میرے رضا، رضا رضا میرے رضا، رضا رضا میرے رضا، رضا رضا میرے رضا۔ ہر سنی کے پیارے ہیں، ہر سنی کے پیارے ہیں، سلطان بریلی کے گھر آنکھ کے تارے ہیں، سلطان بریلی کے ہر آنکھ کے تارے ہیں، سلطان بریلی کے ہر سنی کے پیارے ہیں، ہر سنی کے پیارے ہیں، سلطان بریلی کے ہر آنکھ کے تارے ہیں، سلطان بریلی کے ہر آنکھ کے تارے ہیں، سلطان بریلی کے۔ گستاخ ذرا سن لے تجھ کو کہ مٹانے کو، گستاخ ذرا سن لے تجھ کو کہ مٹانے کو، ایک برق سے دھارے گئے سلطان بریلی کے، ایک برق سے دھارے گئے سلطان بریلی کے پاس میں وہ بھی بتائے ہیں، ہے نا جی۔ اور قرآن اس پہ شاہد ہے کہ تمام خوشی اور تر کا علم دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو قرآن کے آفت انہوں نے بادل کتابیں تقرر یعنی آدھی کتابوں کا انکار کرنا، آدھی کو ماننا، یہ یہودیوں کی خصلت میں سے ہے۔ تو وہ اپنا عقیدہ، اپنے فرقہ، اپنے مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے یا قرآن حدیث کے مطابق بنانا چاہتا ہے؟ اور اس کے دو بات کرائیے ہم سے جی حضرت، جی بات کرائیے اس کو، اس سے بات میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے ابھی تک مجھے اپنا پرسنل نمبر نہیں دے، جب بھی بات ہوئی ہے تو اس نے دوسروں کے ہی نمبر سے بات کری ہے۔ اسے میں نے یہاں تک کہہ دیا ہے اگر وہ وہابی ہے تو وہ تو اپنے عقائد کو بھی ٹھکرا رہا ہے، وہ دیوبندی ہے، دیوبندی ہے تو اپنے علماء کے عقائد کو ٹھکرا رہا ہے۔ علم غیب ماننا ہی شرک ہے ان کے نزدیک، ان کے اکابرین کے فتوے کے مطابق کچھ چیزوں کو مان کر تو وہ تو مشرک ثابت ہو رہا ہے نا۔ حضرت میں نے اس سے یہاں تک کہہ دیا کہ تو پکا والا منافق ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ تو اپنی پہچان نہیں بتا رہا کہ دیوبندی ہے یا وہابی، لیکن اس کی جو بات ہے میں نے سنی ہے، ایک میرا لڑکا جاننے والا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دیوبندی ہے۔ ٹھیک، دوسری بات ہے ابھی تک بھی شروع سے لے کر آخر ہو گیا، لیکن اس نے اپنا پرسنل نمبر نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تو پکا منافق ہے، تو نہ اپنا نمبر دے رہا ہے، نہ ہی اپنے اصلی پہچان بتا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سی حدیثیں اسے وہ کر دی، لیکن وہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں نے اس لیے آپ کے پاس فون کرا ہے کہ ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہو جس سے کہ اسے جواب دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق ہی آپ کو میں جواب دوں گا اس سے کہ اللہ رب العزت نے ہر خوشی اور تر کی علم قرآن میں رکھا، اور قرآن کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور قیامت جو آئے گی ہر خوش اور تر موجود ہے دنیا ہی میں آئے گی جی۔ تو اسے تو معلوم ہو رہا ہے کہ تمام چیزوں کا علم سکھایا اللہ رب العزت نے، وَعَلَّمَ کا معلوم تکن تعلیم کے مطابق، جی ہے نا۔ وہ حضرت وہ جو ہے نا، وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ نے فجر سے بات شروع کرا زہر تک، زہر تک شروع کرا عصر تک، یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا، خبر ہے؟ جی جی جی۔ تو جب ہم نے اس سے یہ کہا کہ بھائی بھائی یہ بتا اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب قیامت جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے تک کا علم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تو قیامت تو اس سے پہلے ہے۔ ٹھیک، وہ یہ کہہ رہا ہے میں ساری باتیں مانتا ہوں کہ جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے تک، وہ تو حدیث بھی موجود ہے، لیکن وہ اپنے مرضی عجیب پہ اترا ہوا ہے، اس کے مطابق اس کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرت میں نے یہ جو کہا تھا اس سے میں نے جب جہاں تک کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم دیا تو پھر قیامت تو بیچ میں ہے۔ جی، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری بات مانتا ہوں لیکن اس بات کو پھر بھی نہیں مانوں گا، اللہ کے رسول کو صلی اللہ
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکا علم کہ اس وقت قیامت آئے گی، اس چیز کا علم اللہ کے رسول کو نہیں دیا گیا. جی اس بات کو نہیں ماننے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جی جنتی جنت میں جانے تک اور جہنمی جہنم میں جانے تک کا علم اللہ رب العزت نے دیا ہے اسے. جی 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 تو قیامت تو بیچ ہی میں آتا ہے. صحیح بات ہے. اصل ہے نا جو اس آیت اصل میں اس آیت سے وہ استدلال کر رہا ہوگا. یس الونکا عن الساعۃ کی تفسیر آپ دیکھیں گے. قیامت کے متعلق سوال کر رہے تھے. اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. جی کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے. تفسیر خازن میں سورۃ الاعراف ہے نا، اور آیت نمبر 165 میں دیکھیے گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت کریمہ؟ قل انما علمها عند ربی. تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. اس آیت میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے متعین وقت کی خبر دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ یہ علم شریعت نہیں ہے جس کی اشاعت کی جائے، جس کا پرچار کیا جائے، بلکہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے، رموز میں سے ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے. لہذا اگر اس راز کو سربستہ کر دیتے، راز کو فاش کر دیتے، ہر طرح سے ظاہر کر دیتے، تو پھر قیامت کا اچانک آنا باقی نہ رہے گا. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ اس آیت میں تصریح ہے کہ تم پر وہ اچانک ہی آئے گی. قیامت کا علم قرآن میں ہے. عوام سے قیامت کا علم مخفی رکھنے کی وجہ کے متعلق علماء کرام یہ لکھے ہیں تفسیر میں، اور تفسیر خازن ہی پڑھیں گے. بندوں سے قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ قیامت سے خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈرتے رہیں گے، کیونکہ جب انہیں معلوم وہ نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت آئے گی تو وہ اس پر بہت اور زیادہ ڈریں گے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشاں رہیں گے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں میں مشغول ہوں اور قیامت آ جائے. جی یہی سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر نہیں کیا. وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، اور یہ شریعت مطہرہ سے یہ چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے. بس قیامت کے دن کا یقین رکھے، ایمان رکھے. بہت سارے حوالے تفسیر میں جائیے گا تو ملیں گے آپ کو، ہے نا. یہ ساری دلیلیں جمشید بھائی نے دی تھی، رفعت بھائی نے بھی دی تھی، لیکن وہ سب کا انکار کر گیا. قیامت کے نشانیوں کے بارے میں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب جبریل امین بخاری شریف میں آتا ہے وہ حدیث کہ جبریل امین پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے، جس سے مجھ سے سوال کر رہے ہو تم کو اچھی طرح سے معلوم ہے، بس اتنی بات کر کے آگے بڑھے. کیا معلوم ہے؟ وہ محدثین بتاتے ہیں کہ قیامت کا علم قیامت کب آئے گی وہ اللہ رسول کی درمیان راز کی باتیں تھی، اسے عوام میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نشانیوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب واضح طور پر بتائے، جیسے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 5231 میں ہے. قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل کا ظہور ہوگا، زنا عام ہو جائیں گے، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا. بخاری شریف میں موجود ہے. ابو داؤد شریف میں اسی طرح سے روایت ہے کہ حضرت روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد
इमामत करने के लिए एक दूसरे से कहेंगे और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कोई इमाम ना मिलेगा, नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सारे अलामात हदीस में आते हैं, है ना जी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज, हर खुश्क और हर का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, लेकिन इल्म में तनकीस करने की वजह से उन लोग इनकार करते हैं। जैसे कुरान मजीद में है, कुरान ने कहा कि वला रत्नी वला याबिसी इल्ला फी किताबिन मुबीन, और इन्हें नहीं है कोई तर और खुश्क जो रोशन किताब में ना हो, यानी कुरान मजीद में आयत नंबर 59 पारा नंबर 7 सूरा नंबर 6 सूरतुल अनाम में मौजूद है। और आगे इरशाद फरमाया है, देखिएगा, वलो अन्ना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अकलाम वल बहरु इला आखिर सूरत आयत नंबर जी वल बहरु यमुद्दुहु, हाँ पढ़ लीजिए पूरे। आयत नंबर 27 पारा नंबर 21 सूरा नंबर 31 सूरह लुकमान में मौजूद है। अगर जमीन में जितने पेड़ हो, यानी झाड़, जितने भी पेड़ दरख्त हैं, वो सब कलम बना हो जाए, सब कलम बन जाए, और समुंदर उसकी स्याही हो, उसके पीछे 7 समुंदर और ले आओ। कह रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दावा कर रहा है कुरान में कि सब झाड़, सब पेड़ को कलम भी बना लो, और सब दरिया जो समुंदर है, 7 समुंदर है अभी दुनिया में, उसके पीछे और 7 समुंदर वैसे ही ले आओ, सबको स्याही बना डालो, तो अल्लाह की बातें खत्म ना होगी। बेशक अल्लाह इज्जत व हिकमत वाला है। कुरान में कितनी बातें हैं, कितना इल्म है। समुंदर को स्याही भी बना लिया जाए, पेड़ को काट काट करके कलम बना दिया जाए, उसके पीछे और आदमी पर जी ना ये और बोल रहे हैं हजरत, बात कर रहे हैं आप 7 समुंदर और ले आए, फिर भी उनका इल्म लिखना चाहो, कुरान का इल्म तो नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। इतनी राज और हिकमत की बातें कुरान में मौजूद है, और कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल इल्म आता किया है। तो इसलिए तो साफ जाहिर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुश को तर का इल्म दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आधी का इनकार करना, आधी का बेसबब बगैर तफसीर के कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, समझे जी। इसलिए हमें तफसीर देखना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत के बारे में सवाल कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसुकुम। देखिएगा 101 पारा नंबर 1 7 में, पारा नंबर 7 सूरा नंबर 5 सूरतुल माइदा में देखिएगा, ऐ ईमान वालो, ऐसी बातें हमारे महबूब से ना पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दिए जावें तो तुम्हें नागवार हो, यानी तुम नापसंद करो। तो ऐसी बातें पूछने का भी हुक्म नहीं देता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो जो अल्लाह के रसूल ने बता दिया जिसको, तो बस सहाबा खामोश होते। अब उनकी इल्म में इनकार के तौर पर अब किसी तरह से इनकार किया जाए, बीच हसीब करके कोई दलील बना करके कोई बुनियाद लाया जाए और उनकी इल्म में तनकीस किया जाए, तो ये तो कम फहमी का शिकार हैं वो लोग। जी जी हजरत, जैसे कि वो है कि माँ काना वमा यकून का इल्म अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया, जो कुछ हो चुका, जो होने वाला है। जी जी तो होने वाली चीजों में कहते हैं क़यामत भी है, ठीक जी, जो होने वाली चीज क़यामत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कमबख्त इतना बदबख्त इंसान है कि वो किसी बात को मानना तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि अगर हाँ अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि हाँ मुझे इल्म है लेकिन मैं बता नहीं सकता, वो इस बात कह रहा है कि जैसा आपने पढ़ा या तसअलू तुब्दा तसुकुम, जो आप पढ़ी आपने, तो वो यहाँ इस चीज को कह रहा है कि अगर अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि मुझे इल्म दिया गया है लेकिन मैं आवाम को नहीं बताऊंगा, तो साफ साफ लफ्जों में अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि ना कोई ऐसी हदीस है ना कुरान की कोई आयत है ऐसी। देखिए मैं कुरान की आयत की दलील बता दे रहा हूँ, इसको आप दलील के तौर पर याद कर लीजिए, बल्कि रिकॉर्ड भी कर लीजिए आप। तो बहुत रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड हो रही है।
تو دیکھیے گا قرآن مجید میں، قرآن شریف کھولیں، آیت نمبر 37 ہے، پارہ نمبر 11، سورہ نمبر 10، سورہ یونس میں وہ تفصیل الکتاب کی اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب اس کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہا ہے اس میں لوح محفوظ کے بارے میں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب فیہ من رب العالمین۔ اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 37 ہے، پارہ نمبر 11، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ہاں، لا ریب فیہ من رب العالمین، ٹھیک بولے۔ اور اس میں قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے، جی بے شک بغیر اللہ کے اتارے، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے کب اس کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کچھ شک نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ہے یہ۔ تو کیا ہے یہ تفصیل؟ قرآن مجید کیا ہے؟ لوح محفوظ میں تفصیل ہے، قرآن مجید میں علم ہے، اور دوسری اس میں تفصیل ہے کہتے لوح محفوظ میں۔ اب لوح محفوظ کا علم اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہر چیز کے، یعنی روز اول سے لے کے روز آخرت تک کا علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کا حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، بخاری ترمذی میں لوح محفوظ کے بارے میں بہت سارے آتے ہیں۔ جی جیسے میں ایک بخاری شریف کے حدیث میں بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے۔ بنو تمیم نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی، اب ہمیں مال بخشیں، ہمیں مال چاہیے۔ آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن، بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی، تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں، آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں کس طرح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اب لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے۔ بخاری شریف کیا کریں؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7418، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 5075 میں دیکھیے گا، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، قلم خشک ہو چکا ہے لکھ کر کے آپ کہہ رہے ہیں۔ اب مشکات شریف کے حدیث نمبر 94 میں، ترمذی شریف کے حدیث نمبر 3319 میں اور 2155 میں، اور مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 2329 میں لوح محفوظ کے بارے میں تمام چیز لکھ دیا گیا ہے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے ہیں اس کے حدیث میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے، جو کچھ ہو چکی اور جو ہونے والی ہے، تو ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں کو زیادہ یاد کر لیے ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ یہ حدیث مسلم شریف میں آتا ہے، حدیث نمبر 7267 میں دیکھیے گا، تمام چیزوں کو بیان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، روز اول سے لے کے روز آخرت تک، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، وہاں تک تمام چیزوں کے بیان فرمایا۔ یا صحابی کا عقیدہ دیکھیں، تمام چیزوں کو بیان فرمایا، جنتی جنت میں جانے تک، روز اول سے لے کے روز آخرت تک۔ ہم صحابی کے طریقے پہ چلیں گے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی تنقید کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جو مفسرین کہتے ہیں قیامت کی علم ڈائریکٹ ان کو وقت متعین کر کے یہ ٹائم ہی آئے گا، یہ سن میں آئے گا، سن صرف نہیں بتایا،
वो वक्त भी बताए कौन दिन आएगा जुमे के दिन, किस टाइम बताया वो बताया, सिर्फ सन नहीं बताए। उसमें हिकमत ये है कि लोग इत्मीनान हो जाएंगे, गुनाह करते फिरेंगे तो अभी कयामत बहुत दूर है। यह अल्लाह रसूल की राज़ो न्यास की बातें बहुत सारी जाहिर नहीं किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके इल्म ही की इनकार कर देना, ये बेवकूफ़ी है। कुरान हदीस के सरी दलाइल का इनकार करना है, जैसा कि वो इनकार कर रहा है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। अच्छा दुआ खैर में याद हजरत, रखें। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड का हूँ, मैं तमिलनाडु चेन्नई में रहता अच्छा, तमिलनाडु चेन्नई में रहते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं आप? हूँ। जी जी तो जी हजरत वहाँ इमामत करते हैं आप? जी, वहाँ चेन्नई में इमामत करते हैं? इमामत भी करता हूँ, 10 तदरीस का काम भी करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे पर्सनल में भेज दीजिए, है ना। अभी मैं तो रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा अच्छा।